وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ بری موت سے بچنے کی دعاؤں کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے. موت ایک حقیقت ہے، اٹل حقیقت، جس سے کسی کو بھی فرار نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ. آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت سے بھاگنا، موت سے فرار ہرگز فائدہ نہ دے گا اگر تم بھاگنا بھی چاہو. کوئی انسان کہیں پر بھی چلا جائے، موت اس کے پیچھے پیچھے ہے. اور موت انسانی زندگی کے خاتمے کا نام ہے، اور پھر جیسا خاتمہ ہوگا، جیسا انجام ہوگا، ویسا ہی انسان دوبارہ اٹھے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کا حریص ہو کہ اس کا انجام اچھا ہو، ایمان پر ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو، اور دنیا میں سے جب وہ جائے تو ایک اچھی زندگی اور ایک اچھے اعمال نامے کے ساتھ اور اچھی یادیں لے کر جائے، اور بعد والوں کے لیے بھی اچھا ذکر خیر چھوڑ کر جائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ دعائیں بھی جانیں اور عملی طریقے بھی کہ جن سے ہمارا خاتمہ اچھا ہو. سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں، اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. جیسے کہ بدر کے میدان میں اہل ایمان نے دعائیں کی تھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی فریادیں سن لی. قرآن مجید میں آتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. یعنی تم مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دیا کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سن سکتا ہے تو وہ ہماری بھی سنتا ہے. ہمیں دعا مانگتے وقت قبولیت کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس لیے مجھے اس سے مانگنا ہے. تو مانگنے کی چیزوں میں صرف دنیا کی بھلائیاں نہیں، دنیا سے جانے کے وقت کی بھلائی یعنی موت کے وقت کی بھلائی اور اس کے بعد کی زندگی کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان الفاظ میں تعریف کی جا سکتی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ اللہ تعالیٰ منزہ اور پاک ذات ہے جو فرشتوں اور جبریل کا رب ہے. پھر رب العرش العظیم ہے، ساری خیر اور بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کر کے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے. اور جہاں تک موت کا تعلق ہے تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہر انسان ہر روز اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے بالآخر موت سے جا ملنے والا ہے. زندگی کا گزرتا ہوا ہر لمحہ اسے دنیا سے دور اور آخرت سے قریب کر رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت، پھر اس سے ملنے والا ہے. یعنی دنیا کی زندگی کو پھولوں کی سیج نہیں، یہاں بھی انسان ہر روز اس دنیا کے جھمیلوں سے نبٹنے کے لیے محنت کرتا ہے، اور پھر
مشقت کرنے سے مراد اس کے بڑھاپے کی مشقت بھی ہو سکتی ہے، بیماری کی مشقت بھی ہو سکتی ہے. ان سارے مشکلات کو پار کرتے ہوئے بالآخر انجام تو موت ہی ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. کہہ دیجئے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے خود آ ملنے والی. یعنی کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا، لیکن موت سے بچنے کے لیے وہ جو بھی راستہ اختیار کرے گا اس راستے پر موت ملاقات کرے گی، اس لیے انسان بچ سکتا نہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. موت سے بچنے والا کوئی بھی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ. پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ موت نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا، نہ عام انسانوں کو اور نہ اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کو. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی شدت طاری ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کہنے لگی ہائے تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا اے میری بیٹی، تمہارے باپ پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے قیامت کے دن تک آنے والے کسی انسان کو اللہ اس سے چھوڑنے والا نہیں. یعنی ہر مرنے والا انسان اسی تکلیف سے گزر کر جائے گا. اس لیے انسان کو موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یعنی بھول نہ جاؤ اس کو، کیونکہ اس سے ملاقات تو کرنی ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرے اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان نہیں ہوتا. یعنی یوں سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، اور ایک دن تو آخری ہوگی ہی. اس لیے انسان نماز کو بہتر بنانے کے لیے بھی اپنی موت کو یاد رکھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے، لیکن موت اچھی کیسے ہو اور بری موت سے کس طرح بچا جائے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بری موت کے اسباب کیا ہیں، وہ کیا کام ہیں جن کی وجہ سے انسان کو بری موت کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلی بات اللہ کا انکار، اللہ سے کفر کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو. یعنی کفر کی حالت میں جب انسان مرتا ہے تو موت کے فرشتے آ کر مرنے والے کی پٹائی کرتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، یعنی بوری ہوتی ہے، اور وہ حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل. یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں. فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اسے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں. اسی طرح کفر کے علاوہ شرک پر خاتمہ ہونا، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ انسان کے لیے بری موت کا سبب بنتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، پھر دین سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینا، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرنا.
قرآن مجید میں آتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ پھر اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، یعنی ایسے کام کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور اس کی رضا اختیار کرنا پسند نہ کیا تو اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دن رات گزارنا، یہ بھی انسان کے لیے بری موت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہی ہوگا۔ پھر اسی طرح دنیا میں مگن ہو جانا اور آخرت کو بھول جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے اور وہ آخرت کا غم ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا، اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان آخرت کی فکر کرتا رہے تو انشاءاللہ خاتمہ بخیر ہوگا۔ پھر اسی طرح بے صبری کرتے ہوئے خودکشی کر لینا، خودکشی کسی بھی طریقے سے کی جائے وہ بری موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اور اسے اس سے بڑی تکلیف تھی، آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ خون زیادہ بہہ گیا اور وہ اسی سے مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی، اس لیے میں نے بھی جنت کو اس کے لیے حرام کر دیا۔ پھر اسی طرح کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، پھر لوگوں کو گمراہ کرنا، کیونکہ سامری جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور ان کے لیے بچڑا معبود بنا دیا تو اس کا انجام کیا ہوا قرآن مجید میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا، اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتا، یعنی موت کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی طرح کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، ایمان پر ہوتا ہے، اچھا انجام ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز توحید پر خاتمہ ہونا، یعنی مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہونا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح ایمان کی حالت میں مرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی فرما بردار ہو۔ تو جو موت اللہ کی اطاعت کے کام میں، نیکی کے کام میں آتی ہے وہ اچھی موت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر ہونا، اللہ سے محبت ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے ہر چیز میں سے نکلنے کا ایک راستہ بنا دے گا، یعنی اس کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ پھر اسی طرح طیب حالت میں فوت ہونا، پاکیزگی کی حالت میں فوت ہونا، ظاہری اور باطنی نجاستوں سے بچتے ہوئے۔ سورۃ النحل میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو تم اچھے عمل کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گویا موت کے وقت انہیں جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں استقامت اختیار کرنا، اچھے اچھے کاموں پر جمے رہنا، یعنی ایک دن کر کے اور دوسرے دن چھوڑ نہیں دینا،
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل موت ہے۔ تو گویا اس وقت جو فرشتے آئیں گے وہ ان کے دوست ہوں گے اور اچھی شکل میں آئیں گے، جیسے کہ حدیث میں اس کی تفسیر ملتی ہے، بندہ مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، اور گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط ہوتی ہے، یعنی خوشبو ہوتی ہے، اور پھر ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ کے کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو، چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ کے نکل جاتا ہے، یعنی آسانی سے اس کی موت آتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید سے تعلق قائم رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، یعنی خاتمہ بخیر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح موت سے پہلے ہدایت مل جانا، یہ بھی انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ پھر مرنے سے پہلے نیک کاموں کی توفیق ہو جانا، یعنی ایک شخص ساری زندگی برے کام کرتا ہے لیکن پھر ایسی سچی توبہ کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے کی زندگی اس کی ساری اچھائیوں میں گزرتی ہے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، تو یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، جیسے 99 لوگوں کے قاتل کو توبہ نصیب ہو گئی تھی۔ پھر اسی طرح نیک عمل پہ خاتمہ ہونا، یعنی جیسے نماز کی حالت میں فوت ہونا یا روزے کی حالت میں یا حج کرتے ہوئے یا اور اسی طرح کوئی اچھے کام کرتے ہوئے انسان کی زندگی کا خاتمہ ہونا۔ پھر اللہ کے راستے میں انسان کا نکلنا اور اللہ کے راستے میں اس کی جان کا جانا، تو یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب انسان اس چیز کی طلب رکھے، تمنا رکھے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارے، اور اس کے لیے انسان دعائیں بھی کرے، کیونکہ حقیقی کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے، جس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، کیونکہ جب تک خاتمہ اچھا نہیں ہوتا کوئی بھی انسان امن میں نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے تو اس میں یوسف علیہ السلام کی دعا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ پھر ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور اس حال میں موت دینا کہ ہم مسلمان ہوں، یعنی ہمارا خاتمہ اسلام کی حالت میں ہو۔ پھر نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونے کی دعا کرنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب بس ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ پھر اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ ملنے کی تمنا کرنا کہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ پھر اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوا نہ ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں۔ پھر عافیت کی دعا کرنا، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ پھر موت کے وقت راحت کی دعا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ اے اللہ میرے دین کو درست فرما جو میرے تمام معاملات کا محافظ ہے، میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا معاش ہے، میری آخرت کو درست فرما جس میں میرا لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے
اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے سلام سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں رذیل عمر یعنی بڑھاپے میں پہنچا دیا جاؤں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت شیطان کے غلبے اور شیطان کے بہکاوے سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والہرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی مکان یا دیوار مجھ پہ آ گرے یا کسی بلند مقام سے گر پڑوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں غرق ہونے سے، جلنے یا ازہد بوڑھا ہو جانے سے۔ تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے، یا اس بات سے کہ جہاد میں پیٹھ پھیرتے ہوئے مروں، یا اس کیفیت سے کہ زہریلے جانور کے کاٹنے سے مجھے موت آئے۔ یعنی مختلف طریقے کی جو شر ہیں ان سے بچنے کی دعا بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھی موت عطا کرے، کیونکہ موت ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان ہمیشہ اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ اچھی دعائیں بھی کرتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولم أكن بدعائك رب شقيا۔